بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية قال ربي أن أي كيف يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر أي بلغت نهاية السن 120 سنة. گزشتہ آیتوں میں گزشتہ درس میں بیان چل رہا تھا حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی. جب ان کو یہ بشارت سنائی مطلب دعا بھی کی انہوں نے اور پھر تعجب بھی کیا کہ کیسے بڑھاپے میں بچہ ہوگا. تو اللہ سے امید بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو مطلب مریم علیہ السلام کو رزق دے رہا ہے تو انہوں نے جو ہے تعجب کیا اور پھر سوچا کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ سے اس امید کے ساتھ دعا کی. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور جب بشارت ملی تو کہنے لگے کہ کیسے مجھے بڑھاپے میں بچہ ہوگا, میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, کیسے ہوگا. تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے پوچھا ایسے کیسے ہوگا. ربی یا رب یعنی یا ربی اے میرے رب, ان بمن کیف یکون لی غلام, غلام بمن ولد, میرے لیے لڑکا بچہ کیسے ہوگا. حالانکہ وقد بلغنی الکبر, کبر یعنی بڑھاپا, حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں. وقد بلغنی الکبر, میں بڑھاپے کو پہنچ گیا. اے بلغت نہایت السن 120 سنہ, میں 120 سال کی عمر کو انتہا کو پہنچ چکا ہوں, بچہ کیسے ہوگا. وامرأتی آقر, اور میری بیوی آقر یعنی بانجھ, میری بیوی بانجھ ہے, بچہ کیسے ہوگا. بلغت 98 سنہ, 98 سال کو پہنچ چکی ہے میری بیوی, اس عمر میں کہیں بچہ ہوتا ہے کیا. تو قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الامر کذالک, اللہ تعالیٰ نے کہا یا فرشتے نے کہا, دونوں احتمال ہیں. تو اللہ نے کہا کہ الامر کذالک, اللہ یفعل ما یشاء, معاملہ ایسا ہی ہے, معاملہ ایسا ہی ہے, یعنی من خلق غلام منکم, مطلب تم دونوں سے بچے کی تخلیق کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ تم دونوں سے بچے کی تخلیق ہوگی. معاملہ ایسا ہی کیوں, اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ یفعل, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لا یعجزہ عنہ شیء, اس کے کرنے سے کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی, کوئی چیز اسے منع نہیں کر سکتی, روک نہیں سکتی. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تمہیں بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے, اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اولاد دی, تم کو بھی اولاد دے سکتا ہے. وَلِإِظْهَارِ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِيمَةِ أَلْهَمَهُ السُّؤَالَ لِيُجَابَ بِهَا, اسی قدرت الہی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سوال الہام کیا تاکہ اس سوال کا جواب دیا جائے. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا, حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیوں کیا, ربی انا یکون لی غلام قد بلغنی الکبر وامرأتی آقر, کیوں کیا, تاکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ظہور ہو, ظاہر ہو اللہ کی قدرت لوگوں کے سامنے, اس کا جواب دیا جائے اس کے سوال کا, تاکہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو, کہا جائے اللہ یفعل ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنا وہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے.
تو اس میں اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کا بھی اس بات ہوتا ہے. مشیت اللہ رب العالمین کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو مشیت عقیدے میں آپ پڑھیں گے اس کی دو قسمیں ہیں، مشیت کونی اور مشیت شرعی. جی کوئی سوال کر رہا ہے کیا؟ نہیں. اچھا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ مشیت کی دو قسمیں، ایک مشیت کونی اور ایک مشیت شرعی. کونی مطلب کائنات سے متعلق، چاہے وہ یعنی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کافر منافق، سب اللہ تعالیٰ سب کے لیے کچھ کر رہا ہے. ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر، دن رات نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کا جو نظام سسٹم بنایا ہے اس کے تحت اپنی مشیت کونی سے وہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور مشیت شرعی یعنی ارادہ شرعیہ بھی اس کو بولتے ہیں، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ. تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، جو چیز پسند ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایمان پسند ہے، ہمارے نیک اعمال پسند ہیں، اچھے کام، اطاعت، نماز، روزہ، یہ سب جو ہے جو محبوب ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت شرعیہ یا ارادہ شرعیہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کا اس بات ہوا، ثابت ہوئی. وَلَمَّا طَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ. طاقت یعنی مشتاق ہونا، شوق کے معنی میں. جب ان کے نفس کو شوق پیدا ہوا جس چیز کی بصارت ملی ہے وہ جلدی سے مل جائے. وَلَمَّا طَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ، مبشر بھی کی جلدی کے لیے جب ان کا نفس، ان کا دل مشتاق ہوا، شوق ہوا ان کو جلدی سے ملے. ہائے بڑھاپے میں یہ بچہ جس کی بشارت ملی ہے، اور بچہ بھی کیسا؟ سید، حصور، نبی، صالح، اتنی خوبیوں والا، ہائے ہائے جلدی سے مل جائے. تو کہنے لگے قال ربی اجعل لی آیا. دعا کی زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، پھر ایک اور ریکویسٹ کی، درخواست کی، اجعل لی آیا، کوئی نشانی. بڑھاپے میں بچہ ہوگا، کوئی نشانی تو بتا دیجئے، کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. چونکہ عورتیں جو ہے، عورتوں کے یہاں جو ایام ماہواری جو ہوتی ہے بڑھاپے میں عام طور پہ وہ بند ہو جاتی ہے. اور ماہواری وہ ایک علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہاں اب جب ماہواری بند ہو جاتی ہے تو علامت ہوتی ہے کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے. عورتوں کو ہر ماہ جو حیض آتا ہے، جب وہ بند ہو جاتا ہے، کسی مہینے میں نہیں آتا ہے، تو عورتیں سمجھ لیتی ہیں کہ اب اس کو حمل ٹھہر گیا ہے. جو حیض کا خون جو آتا ہے ہر مہینہ، اب وہ بچے کی پرورش اور اس میں جو ہے نشو و نما میں وہ جا رہا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے. لیکن بڑھاپے میں یا کچھ عورتوں کو سال میں ایک ہی دفعہ، بعض عورتوں کو سال میں ایک ہی دفعہ جو ہے حیض آتا ہے، تو ان کے لیے یعنی پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے. انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے دیر سے کہ ان کے پیٹ میں حمل ہے. اور جن کو بڑھاپے میں ایسے ہی، جن کو ہم یعنی ہوتا نہیں ہے جنہیں حیض، تو مایوس ہو جاتی ہیں وہ حیض سے، تو اس کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے؟ اللہ سے انہوں نے درخواست کی، ریکویسٹ کی، اجعل لی آیا. آیا بمن علامت، علامتاً علی حمل امراتی، میری بیوی کے حمل پر کوئی علامت، کوئی نشانی بتا دیجئے، کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب جو ہے حمل ٹھہر گیا ہے. پھر اس کے حساب سے مزید جو ہے اس کی تیاری کریں اور خوشی کا اپنا احساس کریں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک علیہ، آیتک علیہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمسا. بڑی عجیب و غریب نشانی ہے. آیتک علیہ، تمہاری اس پر نشانی، علامت یہ ہے کہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کرو گے، بات چیت بند کر دو گے. تمتنع من کلامہم، لوگوں سے یعنی دل نہیں کرے گا کسی سے بات چیت کرنے کا. بخلاف ذکر اللہ، برخلاف یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کا ذکر کرو گے لیکن لوگوں سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ تم بند کر دو گے. ثلاثۃ ایام، 3 دن تک. 3 دن بولتے ہیں تو مطلب 3 راتیں بھی شامل ہیں، اے بھی لیالیہ، 3 دن 3 رات.
لوگوں سے گفتگو نہیں کرو گے، الا رمسا، اشارتاً، مگر اشارے سے، لوگوں سے 3 دن تک جو ہے گفتگو کرنا بند کر دو گے سوائے اشارے کے۔ اب یہ گفتگو کرنا مطلب کیا؟ زبان یعنی کام نہیں کرے گی، یا یہ کہ طبیعت دل نہیں کرے گی بات کرنے کو، اللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ گفتگو کرنا وہ بند کر دیں گے، لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے اور اشارے میں بات کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، جی نہیں، ان کا کہنا ہے کہ حکم دیا گیا ہے خاموش رہنے کا، یا یہ کہ خبر دی جائے، حکم نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ میں کب حمل ٹھہرا ہے، کب وہ یعنی خاموش رہنا ہے، بلکہ ایک ان کی طبیعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر جائے گا تب تمہاری طبیعت کیا ہوگی؟ تمہاری طبیعت یہ ہوگی تم لوگوں سے گفتگو کرنا بند کر دو گے، 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے۔ جب تمہاری ایسی طبیعت ہو جائے گی 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرو گے، تب تم سمجھ جانا کہ اب تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو یہ مطلب ان کے، جی صرف اس کا عالم کو پتا ہے 3 دن بات کرنا، 3 دن نہیں بات کرے گا، یا پورے قوم؟ نہیں، صرف انہی کے بارے میں یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کی تم لوگوں سے گفتگو نہیں کرو گے، جب تمہیں ایسا لگے کہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر رہے ہو، تمہاری طبیعت نہیں کر رہی کسی سے بات کرنے کی، کوئی بات کر رہا ہے اشارے میں اس سے بات کر رہے ہو، تو اب سمجھ جانا ہے کہ اب تمہاری بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے۔ تو جب ان کو ایسا لگے گا، چونکہ جو بچے کے مستحق ہوتے ہیں، جن کے اولاد نہیں ہوتی، اچانک انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو پھر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملیے جس کے یہاں زمانے سے ولادت نہیں ہو رہی ہے، پھر جیسے ان کو حمل ٹھہرتا ہے پھر ان کی خوشی کے جو ہے ٹھکانے نہیں ہوتے۔ تو اب ان کو یعنی خبر کیسے لگے گی کہ حمل ٹھہر گیا؟ چونکہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو فوراً احساس نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آئے، تو عورت کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد میں اس کا مزاج بدل جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا ہے وغیرہ، اچھی چیز میں سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ اس طرح کی طبیعت عورتوں کی، کچھ عورتوں کی بدلتی ہے، کچھ کی نہیں بدلتی ہے اس طرح۔ تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے؟ ان کی عورت تو بوڑھی ہو چکی ہے، اب جو حیض وغیرہ جو آتا ہے وہ بھی نہیں آتا بڑھاپے میں کہ حیض رک گیا ہے پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ علامت بتائی کہ تم جو ہے لوگوں سے بات نہیں کرو گے، جب تمہیں ایسا لگے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہو تب سمجھ جانا کہ اب تمہارے بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے، پھر تم اپنی خوشی منانا اور اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا۔ 3 دن تک بات نہیں کرو گے سوائے اشارے میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور پھر یہ خوشی تمہیں مل جائے پھر اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ شکرانے کے طور پر بندہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے، کوئی بشارت دے، تو بندہ پھر کیا اس کے اوپر ضروری ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ ہوتا کیا ہے آج کل، کیا ہے، اللہ رب العالمین کوئی نعمت دیتا ہے تو لوگ جو ہے اور زیادہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے کوئی ناچتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی ڈیجا بجاتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، یعنی نعمت کی مزید ناشکری کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حکم وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کرو، صلی، نماز پڑھو۔ مؤلف نے سبح کی تفسیر صلی سے کی، نماز پڑھو بالعشی والابکار، شام کو اور صبح کو، یعنی اواخر النہار و اوائلہ، دن کے آخری حصے میں اور دن کے شروع حصے میں، صبح و شام جو ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، صبح شام اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا اور ان کے لیے نشانی اور ان کے لیے علامت بیان کر دی کہ تمہارے یہاں جب بیٹا ہوگا تو اس کی علامت یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب علامت ظاہر ہو جائے تو پھر تم کو کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ جی اوپر جو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت جس وقت خوشخبری دی گئی تھی اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، ان کی بیوی کی عمر 98 سال،
تو یعنی کہ زکریا علیہ السلام 22 سال کی عمر میں شادی کی تھی. اس سے ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس میں عمر سمجھ میں آ رہی ہے ان کی، بس کس عمر میں شادی کی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس یہ سمجھ میں آ رہا ہے عمر کا تفاوت سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں کی عمر میں کتنا فرق تھا. جی جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ 22 سال جو آپ کو لگ رہا ہے وہ عمر کا تفاوت ہے. تو اگر آپ ان 22 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو مطلب اس وقت تو پیدا ہوئی ہیں 22 سال جب ان کی عمر تھی ہیں. جی وہ ایسا نہیں ہے، وہ عمر کا فرق ہے بس. آگے فرمائیں. اب یہاں پر یہ جو ان کو بشارت ملی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی تربیت کر رہے تھے، اس دوران ان کو کچھ عجائب و غرائب کرامات نظر آئیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین کی دعا قبول فرمائی، ان کے لیے بشارت ہوئی. تو یہ بیچ میں ان کا واقعہ آ گیا. واقعہ چل رہا تھا حضرت مریم، ان کی والدہ کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ وہ چل رہا تھا، اور بیچ میں پھر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ضمناً آ گیا ہے. اب پھر وہی واقعہ چالو ہو رہا ہے یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا. اللہ رب العالمین نے ان کو جو مقام، منزلت اور جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وَاذْكُرْ، اور یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. جب فرشتوں نے کہا، فرشتوں سے مراد یہاں پر جبریل علیہ السلام مراد ہیں، الف لام جنس کے لیے اقل جنس مراد ہے. یا مریم، اے مریم. جب جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو مخاطب کیا، ان سے کہا ان اللہ اصطفاکی، انہیں بشارت دی، ان اللہ اصطفاکی اختارکی وطہرکی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. اصطفاکی اختارکی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار کیا ہے. مطلب چننا کیا ہوتا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگوں میں سے خاص اچھی چیز کو چن لیا جاتا ہے، تو ایسے بہت ساری عورتوں میں سے، دنیا جہان کی عورتوں میں سے مریم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. مطلب ان کو خاص امتیازات اور فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے انہیں خبر دی ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، تمہیں فضیلتوں سے نوازا ہے، تمہیں اختار کی، تمہیں مختار کیا ہے، پسند کیا ہے. وطہرکی، اور تمہیں پاک صاف کیا من مسیس الرجال، لوگوں کے چھونے سے. یعنی کوئی آدمی تجھے چھوئے گا نہیں شادی کی نیت سے یا کیسے بھی نیت سے، تم جو ہے لوگوں کی پہنچ سے دور ہوگی، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. یا اور بھی کوئی جو طہارت میں جتنے بھی معنی ہیں، طہارت معنوی ہے، حسن اخلاق کی طہارت ہے، یا دیگر جو اور عورتوں کو آتے ہیں جو امراض وغیرہ ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پاک صاف کیا ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین، مزید تاکید آ رہی ہے یہاں پر. پہلے کہہ دیا ان اللہ اصطفا کا، پھر کہا واصطفاکی علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار کیا ہے، تمہیں چنا ہے دنیا جہان کی عورتوں میں سے. جتنے مطلب اس اہل زمانے کا، مطلب تمہارے زمانے کی جتنی بھی دنیا میں عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں فوقیت دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. تو یہ خبر دی ان کو. پھر کہا یا مریم، اللہ تعالیٰ نے جب تم کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنا مقام مرتبہ دیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اقنوتی لربکی، یا مریم اقنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کر، فرما برداری کر. جس رب نے تمہیں اتنا اچھا مقام، اتنی فضیلت دی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس رب کی اطاعت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے. جس کا شکر آپ ادا کریں، اس کی بات مانیں تو یہ شکر ادا ہوگا. آتی ہو اس کی اطاعت کیجئے. واسجدی، اور سجدہ کیجئے. ورکعی، اور رکوع کیجئے. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ورکعی مع الراکعین اے صلی مع المصلین، یعنی صرف رکوع یا صرف سجدہ مراد نہیں ہے، چونکہ رکوع اور سجدہ نماز کے اہم ارکان میں سے ہیں،
اس لیے ان کو کہہ کر کے جز کہہ کے کل مراد ہے۔ سجدہ تو خالی سجدہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن خالی رکوع کا کہیں ذکر نہیں ہے، جیسے سجدہ شکر کر لیا، سجدے کا تو ذکر ہے لیکن خالی رکوع نہیں ہے کہ کوئی جو ہے شکرانے کا رکوع کر لے، نہیں۔ تو رکوع سے مراد یہاں پر نماز ہے، یعنی جز کہہ کے کل مراد ہے۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، صلی مع المصلین، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اس لفظ سے استدلال کے علماء نے عورتوں کے لیے نماز با جماعت کا، اللہ نے حکم دیا ان کو وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیے، تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ تو یہ بھی ایک استدلال کیا ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت کی مشروعیت کا وجوب نہیں ہے، عورتوں کے لیے نماز با جماعت واجب نہیں ہے۔ نماز واجب ہے لیکن نماز با جماعت واجب نہیں ہے، وہ بغیر جماعت کے گھر میں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھیں، دونوں ان کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کی شریعتوں میں بھی نماز ہیں اور یہ عبادتیں موجود تھیں، گرچہ ان کے اوصاف یہ طریقے الگ تھے، لیکن جو ہے نماز پہلے کی امتوں میں بھی موجود تھی۔ تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ نے تمہیں اتنا مقام دیا ہے تو تو اپنے رب کی اطاعت کر، فرما برداری کر، اپنے رب کے لیے سجدہ کر، رکوع کر، نماز پڑھ۔ ذالک، اب اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبریں گزشتہ امتوں کے بارے میں اور گزشتہ لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبریں بیان کی ہیں وحی کے ذریعے۔ اتنی پرانی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے تقریباً 500-600 سال پرانی خبریں تھیں، کیسے معلوم ہوتی؟ تو یہ کیسے معلوم؟ وحی کے ذریعے معلوم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے ذالک المذکور من امر زکریا و مریم، یہ مذکورہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، زکریا علیہ السلام کا مسئلہ تھا، معاملہ تھا، ان کا واقعہ تھا، مریم علیہ السلام کا واقعہ، یہ سب کیا ہے؟ من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ انباء نبأ کی جمع خبر، من انباء الغیب اخبار ما غاب عنکا، جو آپ سے جو چیزیں غائب تھی وہ سب خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک یا محمد، جن خبروں کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یا وحی کرتے ہیں، مطلب یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سابقہ امتوں کے واقعات، سابقہ انبیاء کے واقعات، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھی، ہم نے آپ کو بتلائی ہیں وحی کے ذریعے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، وحی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبریل کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب سلسلہ نہیں ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں تو شریعت کی بہت ساری چیزیں جو ہے بیکار ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو بھی عالم الغیب مانتا ہے تو یہ کفر ہے، کفر اکبر، شرک ہے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ سب غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور یہ بات اور ہے کہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی، تو ان باتوں کے بیان ہونے سے یا معلوم ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتا عالم الغیب؟ اس لیے کہ اگر ایسے عالم الغیب ہوتے تو سب دنیا کا عالم الغیب ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنی امت کو بتلا دی، تو آپ کی امت بھی جو ہے غیب کی بہت ساری باتیں جانتی ہے، ہم لوگ بھی غیب کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں۔ کیا باتیں جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہوگا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ غیب کی باتیں مستقبل کے بارے میں۔ کیسے معلوم ہوا ہم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا، احادیث کے ذریعے معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے وحی کے ذریعے بیان کیا۔ تو ایسے بیان کرنے سے جس کو کسی کو کچھ غیب کی باتیں معلوم ہو جائیں وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے غیب میں سے کچھ باتیں اپنے نبیوں کو بیان کی
اور ان کو حکم دیا کہ اپنی امت کے لیے ان خبروں کو بیان کر دو، ان میں کچھ نہ کچھ فوائد اور کچھ دروس اور کچھ حکم اور کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ فِي الْمَاءِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں نہیں تھے ان لوگوں کے پاس جب وہ اپنی قلموں کو پانی میں، نہر میں ڈال رہے تھے۔ آپ وہاں اس وقت نہیں تھے جو پیچھے واقعہ گزرا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی تربیت کے تعلق سے جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو انہوں نے قرآن دازی کرنے کے لیے قلم پانی میں ڈالے تھے، تو آپ وہاں نہیں تھے، وہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ہم نے آپ کو بتایا وحی کے ذریعے۔ فی الماء، جس وقت وہ اپنے کلموں کو، اپنی اقلام کو ڈال رہے تھے پانی میں، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یقترئون لیظہر لہم، وہ قرآن اندازی کر رہے تھے تاکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے، ایہم یکفل مریم، تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ کون مریم کی کفالت کرے، کون ان کی تربیت کرے، اس کے لیے وہ اپنی اقلام کو پانی میں ڈال رہے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے آپ کو بتلایا وحی کے ذریعے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس اس وقت جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فی کفالتہا، مریم علیہ السلام کی کفالت کے سلسلے میں جب وہ جھگڑ رہے تھے، آپ وہاں نہیں تھے۔ فَتَعْرِفَ ذَلِكَ فَتُخْبِرَ بِهِ، آپ نہیں تھے کہ اگر آپ ہوتے تو آپ ان کو یہ چیز بتلا دیتے، آپ جان لیتے، پس آپ اس کی خبر دیتے، آپ وہاں نہیں تھے۔ وَإِنَّمَا عَرَفْتَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَحِيِّ، یقیناً آپ نے ان سارے واقعات کو وحی کے طریقے سے جانا ہے، وحی کے واسطے سے آپ کو یہ سب واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ وحی الہی نہیں ہوتی تو آپ نہیں جان پاتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سارے واقعات، سابقہ واقعات بیان ہو رہی ہیں، یہ بالکل سچے ہیں۔ ایسا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یا کہیں سے سنی سنائی بات ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ عیسائی لوگ جو ان واقعات کو جھٹلاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ان کا جو اعتقاد ہے باطل اعتقاد ہے، اس اعتقاد کا رد ہے کہ قرآن پاک میں ان کے تعلق سے جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ باتیں بالکل سچی ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط اور فاسد عقیدہ ہے اور گندا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں عیسائی لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پہ لٹکا دیا گیا اور ان کی موت ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ ان سے اچھا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں سے اچھا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا زندہ، ان کو موت نہیں آئی، دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے، اللہ انہیں دوبارہ بھیجے گا۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے، جبکہ وہ لوگ عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو پکڑ کے ان کی سولی پہ لٹکا دیا۔ تو یہ تو کمزوری اور بزدلی اور مطلب ان کی توہین والی بات ہے۔ تو ان سے اچھا عقیدہ مسلمانوں کا، قرآن نے جو ان کے بارے میں عقیدہ بیان کیا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ ایسا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے جیسا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے گھڑ لیا ہے۔ تو انہوں نے عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی دونوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے سولی پر لٹکا دیا اور وہ مر گئے ہیں، اور ان کا اعتقاد ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ کر، لوگوں کا، بنی آدم کا گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا ہے، ایسا وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ان کا۔ تو اسی لیے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب غیب کی باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں تاکہ لوگ مانیں، عیسائی لوگ بھی اس چیز کو مانیں، اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، ان کے تعلق سے جو بھی یہاں خبریں بیان ہو رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہیں۔ اب سنو، مریم علیہ السلام کے تعلق سے ان کا جو گندا عقیدہ ہے اس کی جو ہے نقاب کشائی ہو اور صاف ستھرا عقیدہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سنو، اذکر، یاد کرو اس وقت کو، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتے نے کہا، یعنی جبریل مراد ہیں، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے،
عجیب و غریب واقعہ دنیا میں پہلی دفعہ آخری دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ بغیر باپ کی کسی عورت سے کوئی بچہ پیدا ہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب فرشتے نے جبریل علیہ السلام نے مریم سے کہا، مریم ان اللہ یبشرکی، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے۔ اب یہ بشارت جو ہے بڑی عجیب و غریب بشارت ہے۔ مطلب بشارت ہوتی ہے خوشی، جس سے خوشی ہو انسان کو۔ ظاہر سی بات ہے جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی خوشی ہوتی ہے، لیکن اولاد جب ایک ایسے عجیب طریقے سے ہو تو یہ بشارت جو ہے ایک تکلیف والی، یعنی تکلیف اور خوشی اور پریشانی جو مکس والی کوئی حالت ہو جاتی ہے، ویسی حالت ہو گئی۔ خوشی اور غمی دونوں ایک ساتھ، اس طرح کی سی کیفیت ہو گئی۔ ایسے کیسے ہو جائے گا بغیر کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں، مجھ سے اولاد ہو، تو یہ تو لوگوں کے لیے شک کی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ ان کے لیے پریشانی کی بات بن گئی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو ان اللہ یبشرکی، خبر دی جبریل علیہ السلام نے، اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے بکلمۃ، ایک کلمے کی، منہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یعنی بچے کی، ایک لڑکے کی، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کفر کو مٹائیں گے، باطل کو مٹائیں گے، اس لیے ان کا لقب مسیح ہے۔ اور دجال کا لقب بھی مسیح ہے، اس لیے کہ ان کی آنکھ، دجال کی ایک آنکھ مس کی ہوئی ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ تو دونوں مسیح میں کیا فرق ہے؟ یہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح، یہ یعنی فعیل کے وزن، یعنی فاعل کے معنی، مٹانے والے باطل کو، اور وہ مسیح ممسوح کے معنی، مفعول کے معنی میں، یعنی مٹی ہوئی آنکھ والا۔ تو دجال یہ مفعول ہے اور عیسیٰ علیہ السلام یہ فاعل ہیں۔ مسیح لفظ مسیح کے اعتبار سے بھی، اور پھر جو ان کا انجام ہوگا اس اعتبار سے بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام قاتل ہوں گے، دجال مقتول ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی عیسیٰ علیہ السلام فاعل ہیں، مسیح فاعل کے وزن پر ہے، فعیل فاعل کے معنی میں ہے، اور جو ہے مسیح دجال وہ مفعول کے معنی میں ہے، مقتول کے معنی میں ہے، اور ممسوح کے معنی میں ہے وہ۔ عیسیٰ علیہ السلام خبر بھی دے دی کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا ابن مریم، نسبت ماں کی طرف کر دی ہے۔ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے بچے کی، لیکن یہاں نسبت ماں کی طرف کر دی ہے تاکہ یہ شک و شبہ نہ رہے کہ ان کا کوئی باپ ہے۔ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے، اس لیے ماں کی طرف ان کی نسبت کر دی۔ خاطبہا بنسبتہ الیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، یا جبریل نے ان کو مخاطب کیا ان کی نسبت سے، عیسیٰ کی نسبت ان کی ماں کی طرف کر کے ان کو ذکر کیا، تنبیہاً علی انہا تلدہ بلا اب، اس بات کی تنبیہ دیتے ہوئے کہ مریم ان کو بغیر باپ کے پیدا کریں گی۔ اذ عادت الرجال نسبتہم الی آبائہم، چونکہ عام طور پہ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اپنے آبا کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہاں پر ماں کی طرف نسبت کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا، اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ تو ان کا نام ہو گیا، اور یہ دنیا میں بہت جاہ والے ہوں گے، وجیہاً ذا جاہن، مرتبے والے، منزلت والے، مقام والے، عزت والے، بالنبوت، نبوت کے ذریعے انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا جائے گا، والآخرتی، اور آخرت میں بالشفاعت والدرجات العلی، شفاعت کے ذریعے شفاعت کریں گے لوگوں کے لیے، اور بلند و بالا مقام ان کا ہوگا۔ اس طرح سے وہ دنیا اور آخرت میں بڑے عظیم مرتبے والے ہوں گے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ جو بچے جو پیدا ہوں گے لوگوں سے مہد میں گفتگو کریں گے، مہد یعنی گود میں، بچپن میں، طفلاً قبل وقت الکلام، یعنی بچپنے میں جس وقت بچے بات نہیں کرتے ہیں اس وقت وہ بات کریں گے۔ تو یہ بھی ایک عجوبہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ایک تو خود ان کی ولادت معجزہ، اور پھر ان کا بچپن میں گفتگو کرنا بغیر، یعنی ایسی عمر میں جس عمر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا معجزہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے مہد میں۔
وہ کہلن، اور کہل یعنی عمر، ادھیڑ عمر میں جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس عمر میں یہ لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر دو باتیں ذکر ہوئی، ایک مہد کی اور ایک کہل کی۔ تو کہل میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو کہل کیوں کہا ہے؟ کہل میں ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں یا جوانی میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو ان کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بچپن میں ایسی گفتگو کریں گے جیسے عام لوگ جو ہے بڑی عمر میں بات کرتے ہیں۔ جب وہ بڑے سوجھ بوجھ سمجھدار والے عقل والے ہو جاتے ہیں، اس وقت جیسے لوگ بات کرتے ہیں فصیح اور بلیغ کلام جو ہے، ایسے وہ بچپنے میں بات کریں گے۔ تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، جوانی میں بھی وہ بات کریں گے۔ تو چونکہ ان کو بڑھاپا جو ہے آیا نہیں تھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، جوانی ہی کی عمر ہی میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے تعلق سے روایتوں میں جاتا ہے، بعض روایتوں میں 30 سال کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 40 سال کا ذکر ہے۔ تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ دنیا میں جو انہوں نے عمر پائی ہے وہ 30 سال ہے، 33 سال ہے، اور ابھی جو آئیں گے تو 7 سال دنیا میں رہیں گے، اور جو ہے اس طرح سے کل جو ہے 40 سال ان کی عمر ہوگی، مجموعی عمر 40 سال۔ 33 سال مطلب رہ چکے ہیں دنیا میں، 7 سال ابھی آئیں گے تب رہیں گے، تو یہ عمر ان کی مجموعی طور پر جو ہے 40 سال دنیا کی عمر ہوگی۔ باقی جب سے انہیں اٹھایا گیا ہے تب سے وہ ان کی دنیا کی عمر نہیں ہے، وہ ان کی ایک طرح سے برزخی زندگی ہے۔ واللہ عالم۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ ایسا بچہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے بچے کی بشارت دیتا ہے جو بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے جو ہے تم سے بچہ پیدا ہوگا، اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوگا۔ اس لیے اس کو جو ہے کلمہ، اللہ نے کلمہ سے اس کو تعبیر کیا ہے، اور اس کا نام یہ ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام ہوگا۔ دنیا و آخرت میں بڑے مقام اور منزلت والے ہوں گے، اور کوئی جو ہے اعتراض کرے، کوئی الزام لگائے تو اس کے جواب دینے کے لیے خود وہ بچپن میں بات کریں گے۔ جس عمر میں کوئی بچہ بات نہیں کرتا ہے، ایسی عمر میں وہ بات کریں گے، تاکہ کوئی تم پر الزام نہ لگائے کہ یہ بچہ جو ہے حرام کا ہے، حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ تو خود اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے حالات سے معجزہ عطا فرمائے گا کہ جو ہے وہ بچپن میں خود بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، اپنے لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی، یہاں تک لے لیتے ہیں اس آیت کو۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، مریم علیہ السلام بڑی یعنی فکر مند ہو گئی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا، لوگ الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، کون لوگ کسی کی زبان کو پکڑنے والا ہے، اور یہودی لوگ الزام آج تک لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہرحال قرآن پاک نے اس کا اچھا جواب دیا ہے، عیسائیوں سے بھی اچھا جواب قرآن پاک نے اور عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ قالت، مریم علیہ السلام نے کہا، ربی انا یکون لی ولد، جیسے وہاں زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، تو یہاں ولد کا لفظ ہے، چونکہ ولادت مریم سے ہونے والی ہے، اور وہاں پر انہوں نے غلام کہا تھا، اس لیے ایک بچہ ان سے نہیں پیدا ہوگا، ان کی بیوی سے پیدا ہونے والا تھا۔ اس لیے دونوں میں اگر تشابہ ہو حفظ کرتے ہوئے تو یاد رکھنا کہ جہاں مریم کا ذکر ہے وہاں پر ولد کا ذکر ہے، جہاں زکریا کا ذکر ہے وہاں پر غلام کا ذکر ہے، دونوں لفظ ایک جیسا ہے۔ ربی انا یکون لی ولد، بچہ میرے لیے کیسے، میرے رب میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، بتزوج، شادی کر کے یا بغیر شادی کے، کیسے بھی مجھے نہیں چھوا ہے، کسی نے مجھ کو یعنی مجھ سے چھوا نہیں، مطلب مجھ سے ملا نہیں، ہم بستری نہیں کی، چونکہ ولادت کے لیے، بچے کی ولادت کے لیے شادی ہونا، ہم بستری ہونا، ملاقات ہونا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا ضروری ہے، تب اس سے حمل ٹھہرتا ہے، تو ایسی کوئی حالت ہوئی نہیں، کیسے بچہ ہوگا۔ قال، اللہ نے فرمایا، الامر کذالک، الامر کذالک من خلق ولد منک بلا اب، معاملہ ایسا ہی ہے کہ تم سے بچے کی ولادت بغیر باپ کے ہوگی، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو وہاں پر کہا اللہ یفعل، یہاں پہ کہا اللہ یخلق ما یشاء،
چونکہ یہاں تخلیق جو ہے ایک عجیب و غریب طریقے سے ہو رہی تھی، اور وہاں ایک عادی طریقے پر بچے کی ولادت ہوئی ہے، جیسے عورت سے تمام عورتوں سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ کہا اللہ یفعل ما یشاء، یہاں پہ کہا اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، اراد خلقہ، اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فانما يقول له كن، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اے فہو یکون، وہ چیز اللہ کے لفظ کن سے کن کہنے سے وہ چیز ہو جاتی ہے. مطلب اس کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لفظ کن سے جو ہے بڑی سے بڑی چیز جو چاہے جو ہے پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے. وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا نا، یہ ایسا بچہ نہیں ہوگا، یہ اس کے پاس بڑے معجزات ہوں گے. ایسے معجزات کسی کو ہم نے نہیں دیے جیسے معجزات ان کے پاس ہوں گے. کیا ہوگا؟ جن مردوں کو بھی زندہ کریں گے، ایسی شفا دیں گے لوگوں کو جن سے سب لوگ عاجز آ چکے، جن کے علاج کرنے سے معجزات کا ذکر بھی آگے آئے گا. فرمایا وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. نعلمہ و یعلمہ دونوں ہیں، دونوں قرأت موجود ہیں. ہم اس کو سکھلائیں گے کتاب، کتاب یعنی الخط، کتاب سے مراد یہاں مؤلف نے خط مراد لیا یعنی لکھنا، کیونکہ آگے جو کتاب کا ذکر موجود ہے. والحکمت، اور ہم اسے حکمت اور دانائی کی باتیں سکھلائیں گے. والتورات، پہلی جو کتاب آسمانی ہے تورات، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، اس کتاب کو بھی سکھلائیں گے. اور کتاب انجیل بھی سکھائیں گے. تو تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ کتاب بھی انہیں سکھلائیں گے اور انجیل بھی ان کو سکھلائیں گے. وَنَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم ان کو رسول بنا دیں گے بنی اسرائیل کی طرف، ہیں فی السبا، بچپنے میں. کیونکہ رسول تو جو ہے جوانی میں یا 40 سال کی عمر میں بنتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سب سے الگ ہے. ان کا رسول بنایا جانا، ان کا پیدا ہونا، ان کا بچپن میں گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کا مسئلہ الگ ہے. بنی اسرائیل کی طرف ہم اسے رسول بنا کے بھیجیں گے، اور بعد البلوغ، یا یہ کہ بچپن میں یا یہ کہ بلوغت کے بعد میں، اس کے میں علماء کا اختلاف ہے. فنفخ جبریل فی جیب درعها فحملت وکان من امرها ما ذکر فی سورۃ مریم. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی جیب میں ان کے مطلب گریبان، جیب سے مطلب یہ جیب نہیں ہے جو جس میں ہم قلم وغیرہ رکھتے ہیں، جیب سے مراد یہاں پر گریبان مراد ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی درع یعنی قمیص کی جیب میں، قمیص کے گریبان میں پھونک ماری. نفقہ، پھونک ماری جبریل نے، فی جیب درع، در سے مراد قمیص کے گریبان میں پھونک ماری. فحملت، اور وہ اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی. وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِي سورۃ مریم. ان کا یہ تفصیل جو ہے، یہ معاملہ جو ہے سورہ مریم میں تفصیل سے موجود ہے. اب یہاں پر آگے جو واقعہ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں مکمل کریں گے. هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.